بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا پارہ نمبر 17 ہے اور سورت ہے سورۃ الانبیاء، آیت نمبر ہے 87 88، 80 پر 7 اور 80 پر 8۔ ان دو آیتوں کے سلسلے میں مجھے کچھ عرض کرنا ہے، اور میں سفر میں تھا، سیدھے سفر سے آیا ہوں۔ سفر سے متعلق بھی کچھ باتیں آپ کو آخر میں بتاؤں گا جب یہ ریکارڈ ختم ہوگا تب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو یا جس بندی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، کچھ نوازنا چاہتے ہیں، مقام ہے، مرتبہ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، عہدہ ہے، دولت ہے، کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتے ہیں تو اس کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اگر وہ بندہ مقبول بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہے اور اس کو دینا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مال ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، شہرت ہو، یہ سب جو ہے فتنے کی چیزیں، ان سب کے ملنے کے بعد آدمی زمین پر نہیں ٹکتا، اس کے قدم زمین پر جمے نہیں رہتے، وہ اڑنے لگتا ہے، پھر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقبول بندے ہیں ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو پہلے ان کے قدم زمین پر ٹکے رہے، اڑے نہ، اس کی مشق کراتے ہیں کہ بھئی آپ کے پیر زمین ہی پر رہے، ہم چاہے یہ دیں، چاہے وہ دیں، چاہے وہ دیں۔ اور زمین پر ٹکے رہنے کے لیے ان کو آزمائش سے گزارتے ہیں، امتحانات سے گزارتے ہیں، مصیبتوں میں ان کو جھونکتے ہیں۔ جب وہ آزمائشوں میں گھر کر، مصیبتوں میں گھر کر کندن بن جاتے ہیں، پوری طریقے سے ان کا باطن بن جاتا ہے، تب وہ اللہ تبارک و تعالی انعامات سے نوازتے ہیں، اور ان انعامات سے نوازنے کے بعد بندوں کے پیر زمین پر رہتے ہیں، اڑتے نہیں۔ یہ جن لوگوں کو بغیر آزمائش میں گزارے کے کچھ مل جاتا ہے، آزمائش کچھ ہوئی نہیں، مال آ گیا، دولت آ گئی، چاہے وہ باپ دادا کی دولتوں میں سے دولت آ گئی ہو یا ڈنڈی مار کے کمائی ہو، ناپ تول میں ڈنڈی مار کے کماتے ہیں لوگ، اور ہزاروں ٹن ڈنڈی مار دی جاتی ہے۔ تعجب ہوتا ہے، ہزاروں ٹن ڈنڈی مار دی جاتی ہے اور کروڑوں روپیے یوں کما لیا جاتا ہے اور مالدار بن جاتے ہیں، رشوت دے کر کے عہدے حاصل کرتے ہیں، لابی چلاتے ہیں، سیاست اور ناٹک کرتے ہیں اور عہدے حاصل کرتے ہیں۔
یہ سب چیزوں کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، یہ اس کو ہضم نہیں کر پاتے، ان کا صحیح استعمال کر نہیں پاتے، کسی کو خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں، وہ مال دولت عزت شہرت ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنتی ہے اور ان کو لے ڈوبتی ہے۔ اور جن کو اللہ تبارک و تعالی آزما کر نوازتے ہیں ان کے اندر عاجزی جتنا ملتا ہے اتنی عاجزی آتی، چاہے مال خوب آ جائے عاجزی اتنی ہی رہتی جی، عہدے بڑے سے بڑے مل جائے عاجزی اتنی ہی رہتی ہے جی، عاجزی میں بڑھتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے۔ لہذا ملک کے اندر ایسے ایسے مالدار ہیں کروڑوں روپیے اس ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا، کبھی پکچر پر آنا نہیں چاہتے، شال نہیں اوڑھتے، ہار نہیں پہنتے، وہ چھپتے ہیں، منع کرتے ہیں بھئی ہمارا نام نہیں ذکر کرنا۔ اور کچھ ہے وہ تھوڑی سی رقم دے دی ہے اور بھول سے ان کا نام نہیں لیا گیا، مسجد کے باہر ہی ہنگامہ کر دیتے، میں نے اتنا دیا میرا نام بھی نہیں لیا گیا جی۔ اور جن کو آزما کر کے عہدے دیے جاتے ہیں، عہدہ ملتا ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بڑے سے بڑے اللہ والوں کو بڑے بڑے عہدے ملے تھے، حضرت ابو بکر کو خلافت ملی، حضرت عمر کو خلافت ملی۔ خلافت کا مطلب کیا ہے؟ ساری دنیا کی بادشاہت، پیروں کی دھول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت اللہ کے نبی کے نائب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں میں گشت کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے بے وقت کچھ جو ہے پوچھ لیا تو اس کو کوڑا لگا دیا، اور بعد میں احساس ہوا کہ بھئی مجھے کوڑا نہیں لگانا چاہیے تھا، تو اس سے معافی مانگتے ہوئے پیچھے پیچھے پھر رہے، اللہ کے بندے معاف کر دے، اللہ کے بندے معاف کر۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت بڑا عہدہ ملا تھا لیکن آزمائشوں میں مبتلا کر کے تپا کے وہ عہدہ دیا گیا تھا۔ عاجزی، انکساری، کسی کو جھڑک کے نہیں بات کرتے، ہر ایک کا ادب کرتے، ہر ایک کا خیال رکھتے۔ یہ فرق ہے، دیکھ لیجئے گا آپ کو۔ جن کو بغیر محنت و مشقت اور مصیبتوں میں گرے ہوئے کچھ ملا ہے ان میں، اور جن کو آزمائشوں میں مبتلا کر کے کچھ دیا گیا ہے ان میں زمین آسمان کا فرق۔ آج سورہ انبیاء پڑھی گئی۔ انبیاء نبی کی جمع، انبیاء اس کا نام اس لیے ہے کہ اس میں بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہے۔ انبیاء کے تذکرے میں خاص کر ان کی مصیبتوں کا ذکر ہے، خاص کر انبیاء کی پیدا کب ہوئے، جوان کب ہوئے، شادی کب ہوئی، اور دعوت و تبلیغ ان کی کیسی ہوئی، کتنے لوگ ایمان لائے، یہ سب نہیں۔ یہ بتایا کہ وہ نبی کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے گزرے۔ اس میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، اسماعیل اور ادریس کا ذکر ہے، یونس کا ذکر ہے، زکریا کا ذکر ہے، ان کی آزمائشوں کا ذکر ہے۔ صبر ایوب تو مشہور ہے، اردو میں بولتے ہیں صبر ایوب۔ ایوب علیہ السلام بڑے صابر و شاکر بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والوں سے کہتا ہے 22ویں پارے میں، نہیں 23ویں پارے میں کہتا ہے قرآن پڑھنے والوں کو یاد کرو میرے بندے ایوب کا ذکر، ایوب کو یاد کرو، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یاد کرو میرے بندے کو ایوب کو یاد کرو۔ پھر ان کے پورے واقعے کو ذکر کیا۔ اللہ کا فضل ہے، یہ کرونا کے حالات سے پہلے ہمیں
ایوب علیہ السلام کی مزار پر بھی حاضری کا موقع ملا، اس کنویں سے پانی پینے کا بھی موقع ملا جس کنویں سے نہانے پر ان کو شفا ملی تھی۔ جی ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، یونس علیہ السلام، ان سب کو اللہ نے بڑی آزمائشوں سے گزارا ہے۔ آزمائش سے گزارنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے۔ اس آزمائش میں ثابت قدم رہ کر کے اللہ کے در کو نہ چھوڑا جائے، ثابت قدم رہا جائے اور اللہ کا در مضبوطی سے پکڑا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے انعامات کی بارش ہوتی۔ میں نے جو آیت پڑھی وہ آیت مشہور آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کو لوگ آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، گھروں میں اس کے ختم کرنے کا رواج بھی ہے، کئی 70,000 مرتبہ کی روایت آئی ہے، مجرب عمل ہے 70,000 مرتبہ کا، مجرب عمل ہے، اور گھروں میں اس کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ یہ اصل میں دعا تھی حضرت یونس علیہ السلام کی۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ان کو بھیجا گیا تھا موصل شہر کے قریب نینوا نامی بستی میں، وہ وہاں انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، لوگ سرکشی کر رہے تھے، مان نہیں رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یونس علیہ السلام کو بتایا کہ 3 دن میں ان پر عذاب آنے والا ہے، آپ باہر نکل جاؤ۔ یونس علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، ایمان قبول کر لو۔ قوم سرکش تھی، اس نے مانا نہیں، یونس علیہ السلام نکل گئے۔ اس ملک کا یہ قانون تھا کہ اگر کسی کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو سزا میں قتل کر دیا جائے، کسی کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو سزا یہ تھی کہ قتل کر دیا جائے۔ یونس علیہ السلام چلے گئے اور ان کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، گاؤں سب ختم ہو جائے گا۔ ادھر تیسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی علامتیں نظر آنے لگیں، آسمان ابر قریب آنے لگا، بادل قریب آنے لگے، تو گاؤں والوں کو لگا کہ یونس صحیح کہہ رہے تھے، یہ تو حالات ایسے، تو انہوں نے یونس کو تلاشا، وہ تو جا چکے تھے، اب کیا کیا جائے؟ ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھئی چلو میدان میں جائیں گے، عورتوں کو بھی بلاؤ، بچوں کو بھی بلاؤ، جانوروں کو بھی بلاؤ، اور سب کو میدان میں باندھو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، سچے دل سے توبہ کرو۔ لہذا اس پر عمل کیا گیا، ادھر بچے رو رہے تھے، ادھر جانور چیخ رہے تھے، ادھر مرد و عورت رو رہے تھے، توبہ استغفار کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا، عذاب ٹل گیا، اور وہ لوگ اخلاص سے ایمان بھی لے آئے۔ یونس علیہ السلام 3 دن کے بعد حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ عذاب تو آیا نہیں، تو یونس علیہ السلام کو لگا کہ اب میں جاؤں گا تو میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے وہ گاؤں کی طرف نہیں گئے۔ اب جائیں تو کہاں جائیں؟ انہوں نے اپنے سے فیصلہ کیا کہ میں دوسرے شہر چلا جاتا ہوں۔ یہاں جو انہوں نے فیصلہ کیا یہ اپنی ذات سے کر لیا تھا، یہ نبی تھے، ان کو وحی کا انتظار کرنا تھا، اللہ کے حکم کا انتظار کرنا تھا، عجلت میں انہوں نے اپنے سے فیصلہ کر لیا اور دوسرے شہر کی طرف چل پڑے۔ سمندر ملا، کشتی میں بیٹھ گئے، وہ کشتی درمیان میں گئی اور وہاں وہ رک گئی، ہچکولے لینے لگی، پانی میں جو ہے وہ طوفان آ گیا، گرداب آ گیا، تو لوگوں نے کہا کہ اس میں کوئی اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہے، اس کو سمندر میں ڈالنا پڑے گا تبھی یہ کشتی چلے گی۔ یونس کو لگ گیا کہ میں ہی تو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے انتظار کرنا تھا، میں بھاگا ہوا ہوں۔ بہت دیر ہو گئی، کسی کا طے نہیں ہو رہا تھا، یونس نے کہا کہ بھی مجھے ڈال دو۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بزرگ آدمی، اللہ والے، ان کو کیسے ڈالا جائے گا؟ مشورہ ہوا کہ قرآن ڈالا جائے،
قرآ ڈالا تو یونس کا نام نکلا. لوگوں نے کہا نہیں یہ تو اللہ والے ہیں یار، دوبارہ ڈال لو. دوبارہ ڈالا تو یونس کا نام نکلا. کہا ایک مرتبہ اور دیکھ لیتے ہیں. تیسری مرتبہ ڈالا تو یونس کا نام نکلا. تو یونس علیہ السلام کو ڈال دیا گیا. اللہ کا غیبی نظام تھا، مچھلی تیار تھی، انہوں نے ان کو نگل لیا. اب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مچھلی کے پیٹ کو جیل بنایا تھا. اب وہ اندر چلے گئے، زندہ ہے، سانس چل رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. تو وہ کیا کرتے اندر؟ انہیں تو احساس ہو گیا تھا کہ مجھے اللہ کا حکم کا انتظار کرنا تھا، میں خود سے چلا آیا. تو انہوں نے وہاں اللہ کو یاد کرنا شروع کیا. اللہ کو یاد کرنے کے لیے جو الفاظ اور جو دعا، جو جملہ انہوں نے اختیار کیا وہ اللہ کو بہت پسند آیا. اللہ نے اس کو قرآن کا جز بھی بنایا اور ان کی اس دعا کو قبول بھی کیا، اور اس دعا کے قبول ہونے کا ذکر اس قرآن مجید میں بھی کیا. دعا کیا تھی؟ دعا میں 3 جز تھے. پہلا جز یہ تھا لا الہ الا انت، یہ پہلا جز ہے. کیا مطلب؟ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تنہا اللہ ہیں، آپ ہی کی عبادت ہوگی، آپ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہوگا. یہ تو اس کا ظاہری معنی ہے. اور اس کا باطنی معنی کیا ہے؟ سب کچھ کرنے والے آپ ہیں. مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں تو آپ نے بھیجا ہے، نکالنا آپ کا کام. آپ کے علاوہ کوئی یہاں بھیج بھی نہیں سکتے، کوئی نکال بھی نہیں سکتے. سب کچھ کرنے والے آپ ہیں. یہ سارا ترجمہ اس لا الہ الا انت میں موجود. اچھا، مجھے مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا گیا، کیا اللہ نے ظلم کر دیا مجھے یہاں بھیج کے؟ تو دوسرے جملے میں یونس نے کہا سبحانک، آپ نے ظلم نہیں کیا، آپ کی ذات تو پاک ہے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر برائی سے، ظلم سے، سب سے آپ پاک ہیں. آپ نے ظلم نہیں کیا، آپ کی ذات پاک ہے. پھر ظلم نہیں کیا تو مچھلی کے پیٹ میں کیسے آ گئے؟ انی کنت من الظالمین، ظالم تو میں ہوں، میں نے ظلم کیا نا اپنے آپ پر. میں انتظار کرتا اللہ کے حکم کا، میں وحی کا انتظار کرتا، میں نے انتظار نہیں کیا، جلد بازی کی تو زیادتی کرنے والا تو میں ہوں. اللہ پاک ہے، اللہ نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا. میں اسی کا مستحق تھا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جاتا. اور یہ دعا کہاں ہو رہی ہے؟ یہ دعا ہو رہی ہے فی الظلمات، فنادا فی الظلمات. بہت سارے اندھیروں کے اندر دعا ہو رہی ہے. بھائی آبادی میں کوئی پکار رہا ہے، کوئی مدد کے لیے آ جائے گا. اندھیرے میں کیا اندھیرے؟ کون کون سے اندھیرے؟ ایک مچھلی کا پورا پیٹ، اندر ہے یونس، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، باہر کا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ہم نے سنا ہے، دیکھا نہیں، سنا ہے دنیا میں بعض جیل ایسے ہیں اور ان میں کچھ سیلز ایسے ہیں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، اندھیرے میں رہنا پڑتا ہے. بعض سیلز ایسے ہیں جس میں صرف کھڑے رہنا ہے، بیٹھنے کی گنجائش نہیں. ضرورت کے لیے کھولتے ہیں، وہ باہر آ کے جو ضرورت پر بیٹھ جاتے ہیں اتنے ہی بیٹھنا، پھر سیل میں گئے کھڑے رہو. بعض سیلز ایسے ہیں جس میں کھڑے ہو سکتے، بیٹھ سکتے، پیر لمبا نہیں کر سکتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیل تھی. اندھیرا تھا مچھلی کا پیٹ. پھر وہ مچھلی جو ہے سمندر کی تہ میں تھی اور سمندر کے اندر وہ اندھیرا. پھر رات کی تاریکی، وہ اندھیرا، اور ان اندھیریوں کے اندر وہ پکار رہے ہیں. تو کوئی سن سکتا ہے؟
سوائے اللہ کے؟ جی ڈر رہے ہیں بولتے ہوئے یار، کوئی سن سکتے ہیں؟ وہاں اللہ ہی سن سکتا ہے، اللہ ہی سنتے۔ تو یونس علیہ السلام کا ایک ہی کام تھا، یہی بولتے رہتے کہ بھئی آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ ہی مجھے بچا سکتے، اور آپ کی ذات پاک ہے، میں ظالم ہوں۔ تو ایک وقت آیا، اللہ کو آزمائش سے گزارنا تھا نا، یہ آزمائش تھی۔ جب نبی کو آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں، یوسف کو جو ہے مصر کی جیل میں، ابراہیم کو جو ہے وہ آگ میں، منو ٹنوں آگ میں، اسماعیل کو جو ہے وہ چھری کے نیچے لٹا کر، کیوں؟ جب ان انبیاء کو آزمایا جاتا ہے تو میں کون، آپ کون، ہم کون ہیں؟ اللہ سے شکایت کرتے، کیا ملک میں ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ ہوگا، اس تسبیح کو سیکھو، اللہ سے کہو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جوتے پڑ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، یہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ نے زیادتی نہیں کی۔ انی کنت من الظالمین، ہم سب ظالم ہیں۔ رمضان میں مسجد میں فجر میں نماز مسجد بڑھی رہتی ہے، اور رمضان کے دوسرے دن وہ 1.5 صف میں ہو جاتی ہے، ظالم تو ہم ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نماز صرف رمضان میں ہے، اور رمضان کے بعد پتہ نہیں، کبھی موقع ملا تو مسجد، نہیں ملا تو نہیں۔ انی کنت من الظالمین کو یاد کرنا پڑے گا، بولنا پڑے گا۔ ظالم ہم ہیں، ہماری مسجدیں یوں ہی نہیں چلی گئیں، اور آگے بھی نشانے پر ہیں بہت ساری، اور ہمارے ساتھ جو خصوصی رعایتیں تھیں وہ یوں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں۔ جس چیز کو آپ نے حرام قرار دیا، آج ہماری امت کا بڑا طبقہ اس میں ڈوبا ہوا ہے، نشے میں، ڈرگس میں۔ امت کا بڑا طبقہ، نوجوان لڑکے لڑکیاں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے مدد کیوں کریں گے؟ یونس علیہ السلام نے یہ کہا کہ آپ کی ذات پاک ہے، میں ظالم تھا، اپنے قصور کا اعتراف کیا، کوئی قصور نہیں کیا تھا، تھوڑی دیر انتظار کرنا تھا، اللہ کیا بولتے اس پر عمل کرنا تھا، جلدی میں نکل گئے، بس اتنا ہی تو۔ لیکن نبی کو ہر کام اللہ کے حکم ہدایت پر کرنا تھا۔ اچھا چلو، یونس علیہ السلام نے پکار لیا نا، 40 دن روایتوں میں الگ الگ مدت آتی ہے، 40 دن کی مدت بھی آتی ہے، تو اتنے دن پکار لیا، کیا کبھی پکارنے سے تھکے؟ نہیں تھکے۔ مایوس ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ اللہ کی قدرت پر کبھی شک پیدا ہوا؟ نہیں ہوا۔ برابر پکارتے رہے، یقین تھا کہ آج نہیں تو کل سنیں گے، کل نہیں تو پرسوں سنیں گے، اور ان کے علاوہ کون ہے جو سنے گا، میں سناؤں۔ ہم لوگ تو 2 4 5 دن نماز پڑھ لیا، دعا کر لیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے نیک عامل جو ہیں، عاملوں میں بھی کیٹیگری الگ الگ ہے۔ عامل عملیات کرتے، دھندا کرنے والے، لوٹنے والے، خون چوسنے والے، بے پردگی کرنے والے، غلط قسم کے حرکات کرنے والے، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ کو ڈر کر قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کرنے والے موجود ہیں۔ سماج کے ہر طبقے میں 2 کیٹیگری تو یقینی طور سے ہوتی ہے۔ تو بہت سارے عامل جو ہے اللہ والے، وہ جس کا علاج کرتے ہیں اس کو عمل بھی دیتے ہیں۔
بھئی آپ کو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا ہے، یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ پلیتا ہے اس کو پھونکنا ہے، اتارنا، یہ سارا کام مریض کو بھی دیتے ہیں۔ اب وہ مریض 1 دن 2 دن 3 دن کر لیا، اسے کچھ بھی فرق نہیں ہو رہا، پورے بدن میں درد رہتا تھا، اٹھ کے نہیں بیٹھ پاتا تھا۔ اب عامل صاحب نے یہ کہہ دیا، کر رہے ہیں 10 12 15 دن ہو گئے، کچھ بھی فرق نہیں پڑا، تو گالی دے کے ہٹاتا تھا، بھی 15 دن ہو گئے روز کر رہا ہوں، ہٹاؤ اسے بازو۔ یہ نہیں ہے، ثابت قدمی شرط ہے۔ تو یونس علیہ السلام ثابت قدم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جواب آیا۔ دوسری آیت میں جواب آیا۔ عام طور سے ہمیں جواب کا نہیں پتہ، ہمیں صرف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا پتہ ہے۔ جواب آیا اللہ کی جانب سے، کیا جواب آیا؟ فاستجبنا لہ، اللہ نے کہا ہم نے ان کے دعا کا جواب دیا اور دعا کو ہم نے قبول کیا۔ کیا کیا؟ اللہ دعا کو قبول کیا۔ کیا کیا آپ نے؟ تو اللہ نے جواب دیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، وہ جو غم تھا ان کا، وہ جو پریشانی تھی مچھلی کے پیٹ میں، ہم نے اس سے نجات دی، باہر نکالا مچھلی کے پیٹ سے۔ ایسا بھی کہیں ہوا ہے کہ ایک مچھلی نے نگل لیا ہو پھر وہ نکال بھی دیا ہو؟ جی وہ غیر سنیں گے تو بھئی کیا بول رہے ہو یار، نہ ہونے والی بات، بیکار کی بات، عقل میں نہیں آنے والی بات، غیر لوگ کہیں گے۔ لیکن ہم کیا کہیں گے؟ ارے ابھی ہمارے خدا کو آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ ہمارے خدا کی قدرت کو تم نے دیکھا کہاں؟ جی ہمارا خدا ہر کام کر سکتا ہے، کوئی کام اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اچھا غم سے نجات دے دی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے لوگ کہیں گے کہ بھئی وہ تو نبی تھے اس لیے اللہ نے ان کی دعا بھی قبول کر دی، انہیں نجات بھی دے دی، ہماری دعا قبول کریں گے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہا قیامت تک ہر مومن کو جب وہ اخلاص سے دعا کرے گا اور قبولیت کی یقین کے ساتھ، ہماری قدرت پر یقین کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ دعا کرتا رہے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ہر مومن کو نجات دینے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ لہذا لوگ اس آیت کو، بہت سارے لوگ ورد کے طور پر بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ گھروں میں اس کا ختم بھی کراتے ہیں۔ جی بہت مجرب دعا ہے، قبول ہوئی دعا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حالات میں لے جانے والے بھی ہیں، نکالنے والے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کچھ دینا چاہتے ہیں اور اسے مقبول بنانا چاہتے ہیں تو اسے بہت زیادہ آزمائش سے گزارتے ہیں، اور جن کو آزمائش کے بغیر ملتا ہے وہ ان کے لیے فتنہ، وبال، مصیبت، پریشانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ آیت ہے، اسے آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، عوام کے اندر بہت مشہور ہے، اس کا پورا خلاصہ میں نے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دعا کو سمجھنے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما، ایمان کامل نصیب فرما، استقامت نصیب فرما،
اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جتنی عبادتیں کی جا رہی ہیں سب کو قبول فرما، نمازوں کو، روزوں کو، ذکر و اذکار کو، تلاوت کو، دعاؤں کو، توبہ کو، استغفار کو، سب کو قبول فرما۔ اے اللہ آپ کچھ دینے سے پہلے لوگوں کو چھانٹ دیتے ہیں، دینے سے پہلے کچھ لوگوں کو نکال دیتے ہیں تاکہ ان کو نہ ملے۔ ایسا آپ دینے سے پہلے مسجدوں سے بہت ساروں کو نکال رہے ہیں، ان محروموں میں ہمارا شمار نہ فرما۔ اے اللہ ان محروم لوگوں میں ہمارا شمار نہ فرما۔ اے اللہ جو بندے دیے جانے والے ہیں ان میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ ہم سب مستحق ہیں، روزانہ آپ سے مانگتے ہیں، دیر تک بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ آپ کب دے دیں گے پتہ نہیں۔ اے اللہ ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ہم سب کو کے حق میں مغفرت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں مغفرت کے فیصلے فرما، آخر سانس تک ایمان پر قائم رہنے کے فیصلے فرما، کلمے والی موت مقدر فرما، گھروں میں دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کی توفیق عطا فرما۔ ملک میں مختلف قسم کے حالات ہیں اور ان حالات کا شکار مسلمان بن رہے ہیں۔ اے اللہ حالات کو ختم فرما، مسلمان کو اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، مساجد کو نمازوں کے ذریعے آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی راحتیں عطا فرما، سکون عطا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب